ایک بڑا اچھا سا ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا، اور ہمیشہ دنیا اسی آدمی کو کام کہنے کی کوشش کرتی ہے جو سن لے، جو نہ سنے سے کہتی بھی نہیں۔ اور یہ آدمیوں کی اس طرح پریکٹس ہوتی ہے کہ بعد میں پھر ان کو جو ماں باپ نصیحت کرتے ہیں بیٹا پیسہ بچا کے کہیں نقصان نہ کر لینا، ان کے دل میں ایک ڈر کریٹ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ شاپنگ بھی کرنے جائیں گے تو وہ ہر چیز کو بڑے ناپ تول کر نفع نقصان چونکہ وہ لکھ بھی سکتے ہیں، پلس مائنس بھی کر سکتے ہیں، وہ بہت زیادہ کیلکولیٹ کریں گے۔ نتیجتاً کیا ہوگا، وہ ان کے اندر ایک جو بزدلی ہے وہ ان کے ساتھ کریٹ ہوتی جائے گی۔ جیسا عمر میں بڑھا ہوا، جب شادی ہوئی تو ہمارے ہاں چونکہ سسٹم ایسا ہے کہ عورتوں کو دوسرا درجہ ہے، تو ہم نے دیکھا بھی، کیونکہ گھروں کی باتیں دیکھی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہیں کسی آدمی سے کہ وہ گھروں میں اپنی عورتوں کے ساتھ ان کا جو ویوہار ہندی میں کہتے ہیں جو رویہ ہے وہ لائک اے فرینڈ ہوتا ہے۔ جس آدمی سے اپنے آفس میں 10 آدمی ڈرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، وہ اگر آپ سڈن، یعنی سب نہیں لیکن آپ سڈن ان کے ہاں چلے جاؤ، آپ کو کبھی وہ کچن میں برتن دھوتے بھی ملے گا، وہی آدمی۔ نتیجتاً کیا ہے کہ وہ ایسا اس کی جو پرابلمس ہے بیوی کی، وہ حامل ہے، اس کی کوئی پرابلم ہے، اسے محسوس کرتا ہے، اور شروع سے اس کو کسی کی بات ماننے کی عادت ہے۔ ایون دو ہمارے ایشیا میں وہ جو لوگ تھے، ایشیا میں اس بات کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، 10 آدمیوں کا کام عورتیں کرتی ہیں، لیکن وہ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ یار یہ مردوں کے کام نہیں ہیں۔ لیکن یہاں اسپیسیفک جو بات ہے تمہارے کریشن کی، ہاؤ ٹو کریٹ، ہاؤ ٹو گرو، آپ کی جو جینیٹکس ایک پریکٹس ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے پڑھے لکھے لوگوں میں اور ان پڑھ لوگوں میں۔ جب آدمی اس طرح، ایک آدمی کی 40 سال یہ پریکٹس ہے، ایکسکیوز می، آپ اسے چینج نہیں کر سکتے۔ وہ نتیجتاً کیا ہوگا، اس کے اندر ایک ڈر، ہر بات کے اوپر وہ لانگ پلانر، بہت دور تک سوچنا۔ آپ نے بھرے بازار میں تمہیں کسی نے گالی دے دی، اگر کسی کا مزاج تلخ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بولے گا ابھی میں اس سے لڑوں گا، بعد میں پولیس آئے گی، تھانہ کورٹ کچہری ہوگی، میرا ٹائم خراب ہوگا، اور بہت سی کیلکولیشن کرے گا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک ان پڑھ اور اسٹریٹ بوائے ہے، وہ آن دا اسپاٹ فیصلہ کرے گا، نتیجہ جو بھی نکلے وہ نسبت اس سے وہ بہادر ہوگا۔ اور دونوں بھی سروائیونگ کرتے ہیں، کبھی کبھی انہیں بڑے نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو بھی بڑی پرابلم کریٹ ہوتی ہے اس کی ابتدا چھوٹی بات سے ہو جاتی ہے، اور جس نے اوائڈ کر دی اس نے ایک تو سوسائٹی برقرار رکھی، وہاں پہ کوئی نہ ہوا جسے کہتے ہیں، کوئی نقصان نہ ہوا، کوئی ہنگامہ نہ برپا ہوا، لیکن اس نے اسے اپنے اس نے پروموٹ کیا اور کسی بھی جھگڑے سے بچ گئے۔ لیکن بات خالی جھگڑے کی نہیں ہے، بات یہاں پہ ٹرن ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جگہ جگہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ You have to make a decision۔ تو ڈیسیجن فیصلہ کرنے کے لیے تمہیں ایک دل کی ضرورت ہے، ایک دل گردے کی، کہ ہاں یار نقصان برداشت کرنے کی، اور اس کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں یہ بات ذرا کم پائی جاتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچہ ہے، اگر آپ کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ضرور پڑھاؤ لکھاؤ، لیکن اسے اتنا زیادہ ڈانٹو ڈپٹو نہیں کہ وہ بزدل بن جائے۔ آپ خود ایز اے پیرنٹس بچے کے چھوٹے موٹے نقصانات کو برداشت کرنے کی وہ رکھو، دل رکھو۔ اگر ایک بچے نے کوئی چیز گرا دی تو اسے اتنا مت ڈانٹو کہ وہ اس پریکٹس میں چلا جائے کہ اگر میں نے کچھ کر دیا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، کیونکہ بچے سے زیادہ جو ایکسیپٹ کرنا ہے، ایک چیز کو صحیح رکھے گا، وہ اس کو پھینکے گا نہیں اس کو، یہ تمہارے بڑے آدمی کی ایک غلطی ہے۔ اور بچوں کو پالنے کا جو طریقہ ہے، اکارڈنگ ٹو مائی سیلف، جو میں سمجھتا ہوں، بچے کو کبھی بھی فری ہینڈ دینا اور زیادہ اوور پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کہ اگر تم باہر نکلو گے تو تمہیں یہ ہو جائے گا، اگر تم نے یہ نقصان کیا تو یہ ہو جائے گا۔ زیادہ اس کے اوپر پریشر نہیں، اس کو تھوڑا فری ہینڈ دے دو، اور اس کی چھوٹی موٹی غلطیاں آپ اوائڈ کرو،
نتیجتاً یہ ہے کہ معاشرے میں وہ لڑکا یا بچہ یا بچی ایک فعال کردار ادا کرے گی، جو نسبتاً دوسرے بزدل آدمیوں سے یا رف آدمیوں سے وہ اس میں سینٹر سے ایک ایسا بچہ گرو ہوگا جو اپنے آپ کو لے کے چلے گا، اور جہاں ضرورت پڑے گی وہ جھگڑا بھی کرے گا، جہاں ضرورت پڑے گی وہ بات کو ختم بھی کرے گا، اور لکھنے پڑھنے کی اس میں صلاحیت بھی ہوگی، اور وہ نسبتاً اس بچے سے زیادہ فعال کردار ادا کرے گا۔ بازار میں جب بھیجو، اسے آپ نے ایک سجیشن دی تھی، اس میں اس بات کا عنصر رکھو کہ وہ جا کے وہاں خود فیصلہ کرے۔ آپ نے ایک چیز لینے کے لیے بھیجا تھا، جیسے کوئی بھی مثال دے دیں کہ ڈالٹا گھی ہے، ایک اصیل ہے، ایک ڈالٹا ہے، آپ نے لینے کے لیے بھیجا، بیٹا اسے اصیل کا ڈبہ لے آؤ۔ جب وہ گیا تو اسے بولا، اس نے اصیل کا ڈبہ ڈھونڈا، اسے نہیں ملا، پھر وہ واپس آ گیا، پھر تم نے اسے بھیجا جاؤ اصیل کا ڈبہ لے کے آؤ۔ اسٹارٹنگ میں اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھو کہ بیٹا وہاں جاؤ، اگر نہ ملے تو جو تمہاری سمجھ میں آئے وہ کر لو۔ جب وہ بچہ کر کے گھر آئے تو پھر اس کو ڈانٹو نہیں، اس کا حوصلہ بڑھاؤ تاکہ وہ کل کو صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہو۔ اس کو ایسا چھوڑو، جو بیٹا میں نے تمہیں اصیل کہا تھا، یا ابو یا ڈیڈی یا جو بھی وٹ ایور، تو مجھے وہ نہیں ملا، میں نے سوچا یہ لے لوں۔ اچھا کیا بیٹا تمہارا، ایون تمہیں وہ پسند نہیں ہے لیکن بولا اچھا کیا تم نے، ایٹ لیسٹ تم لے کے آ گئے۔ اس کو آپ تھوڑا سا انکریج کرتے جاؤ گے، نتیجے سے کیا ہوگا، وہ پڑھا لکھا بزدل نہیں ہوگا، بلکہ ایک اچھا شہری اور ایک فیصلہ کرنے والا اور ڈیسیشن لینے والا۔ آپ جو بھی اوور پروٹیکٹ کرتے ہیں بچوں کو کہ تم باہر نکلو گے تو تمہارے اوپر گاڑی چڑھ جائے گی، تم اگر اس کو ہاتھ لگو گے تو تمہیں یہ ہو جائے گا، اصل میں غیر دانستہ طور پر تم اس سے بزدل بنا رہے ہو۔ So this is only just what I think and what I see in my life. So how many times I told I'm making this my biography. So this some word I giving to who want to see me one time, and what kind of the thinking of Mr. Rana. So this is my thinking, I just share with you. If you want to be copy for this pattern, let to be try. Otherwise you are free hand, you can do whatever and how you want. Thank you very much. So the time is over now.